صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ذرا زور سے پڑھو نا بھائی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے. عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، اس کی بنیاد پیسہ اور پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے. پیسے سے جاتے ہیں تو پیسے والے بہت دنیا میں رہتے ہیں، مالدار کروڑ پتی کروڑوں کے مالک رہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو نہیں بلاتا ہے. ایسے ہی پاسپورٹ لے کر لوگ چائنا، جاپان، ہانگ کانگ، امریکہ جاتے رہتے ہیں، لیکن بیت اللہ اللہ نہیں بلاتا تو نہیں جاتے ہیں. ویزا بھی لگ جاتا ہے بہت سوں کا، لیکن پھر بھی اللہ نہیں چاہتا تو نہیں جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی جو جا رہے ہیں وہ اللہ کا بلاوا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. تو جانے میں چلو بھائی پیسے کا ہو گیا تھا یا یوں تھا یا وہ تھا یا جو بھی تھا، یہ کچھ نہیں تھا، بنیاد اللہ کا بلاوا تھا. یہ بڑی بات ہے. ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر اللہ کی توفیق سے، جا رہے ہیں اللہ کے گھر اللہ کے فضل سے، جا رہے ہیں اللہ کے گھر اللہ کے بلاوے سے. اسی لیے جب جا رہے ہیں اللہ کے بلاوے سے تو یہ پڑھتے ہیں لبیک. لبیک کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں. مطلب جب نام لے کے کوئی پکارتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے ہاں بھائی ہم حاضر ہیں، بولو کیا بات ہے. ہمیں کوئی پکارتا ہے یہاں بھی تو ہم ہاں بولو بھائی کیا ہوا، مطلب اس نے پکارا اور ہم نے اپنی حاضری کا ثبوت دے دیا کہ بولو کیا بات ہے. جیسے اسکولوں میں، مدرسے میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بچے یس سر لبیک ایسے بولتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ہم کو نام لے کے بلایا ہے. جس کو نام لے کے بلایا وہ لبیک بولتے بولتے وہاں پہنچے گا. تو ایک بات پوری یہ ہوئی کہ اللہ کے بلاوے پر جا رہے ہیں. دوسری بات، جب اللہ بلا رہا ہے تو کیوں بلا رہا ہے؟ تو جو بڑے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو بلاتے ہیں تو کچھ دینے کے لیے بلاتے ہیں. وہ خالی جھولیاں لوٹانے کے لیے نہیں بلاتے، کھانے کے لیے بلاتے ہیں، کچھ دینے کے لیے بلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں. سخیوں کی یہ ترتیب ہے. تو اللہ تو غنی، بڑا غنی، سب سے بڑا غنی ہے. تو وہ بلا رہا ہے تو ایسے ہی نہیں بلا رہا ہے. وہ کیا دینے بلا رہا ہے؟ ہماری آج تک کی زندگی کی معافی اور آئندہ زندگی کی توفیق دینے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، آج تک کی معافی دے دوں گا اور آئندہ کی. اور ہم یہی لینے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کی معافی مانگنے جا رہے ہیں. کس نے کیا کیا؟ ہر ایک کو خود کا معلوم ہے. اجالے میں، اندھیرے میں، اکیلے میں، سب کے ساتھ میں، پیسے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، کیا کچھ کب کیا ہے ہر ایک کو قریب قریب یاد ہوتا ہے. تو یاد ہو کہ میں نے ایسا سارا کیا، اب اس کی معافی مانگنے جا رہا ہوں. کیوں بلا رہا ہے؟ معافی دینے کے لیے، اور بلا رہا ہے آئندہ کی توفیق دینے کے لیے. اس لیے پچھلے زمانوں میں جب لوگ حج سے عمرے سے لوٹتے تھے
تو اپنی زندگی اتنی صاف ستھری جیتے تھے کہ پورے اپنے خاندان گھرانے بستی والوں کے لیے ایک چیف جسٹس کا مقام ہوتا تھا کہ محلے میں کوئی بات بنتی تو بھائی چلو اس کے پاس چلو حاجی صاحب فیصلہ کرا دیں گے. وہ ایک زندگی ایسی لے کر آتا کہ پچھلے کی معافی ہو گئی ہے, اب آئندہ ایسے جینا ہے. تو ہم چاہے چھوٹی عمر کے ہیں, اللہ بلا رہا ہے, تو یوں نہیں سمجھنا کہ تو بڑے عمر ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے, پچھلے کی معافی ہوگی, آئندہ کی توفیق ہوگی. اب جب اللہ بلا رہا ہے تو جس جگہ جا رہے ہیں وہاں کی عظمت اور اہمیت ہوگی تو اس اعتبار سے تیاری ہوگی. جیسے جگہ جا رہے وہاں کی عظمت اہمیت ہوگی تو اس کی تیاری ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کی عظمت اہمیت کیا ہے کہ ایسی جگہ, ایسا شہر, وہ مکۃ المکرمہ, ایک ایسا شہر جس شہر کے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. کسی شہر کی قسم نہیں کھائی اللہ نے, ایک ہی شہر کی قسم کھائی, وہ ہے مکہ شہر, جس کی قسم کھائی اللہ نے. وہ کوئی بہت بڑی بابرکت جگہ ہے, وہاں جا رہے ہیں. وہ مکہ شہر جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار کو بھیجنا چاہا تو شہر تو دنیا میں اس وقت بہت سارے تھے, لیکن پسند کیا ہے مکہ کی سرزمین کو. جہاں نبی بھیجے تھا اللہ نے, وہاں ہم کو اللہ بلا رہے. وہ مکہ شہر جہاں ہر پل 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر, 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں پر. 4 چیزوں کو دیکھنا نیکی ہے. ایک کعبے کو دیکھنا عقیدت کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے. دوسرا قرآن کو دیکھنا عظمت کے ساتھ, اللہ کا کلام ہے. تیسرا ماں باپ کو دیکھنا احترام کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے ماں باپ دی, ان کو دیکھنا ہی نیکی ہے. آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کعبے کو دیکھنا نیکی ہے. قرآن کو, جس کو پتہ نہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کعبے کو دیکھنا نیکی. جب پتہ چلتا ہے کہ کعبے کو دیکھنا نیکی ہے اور دل میں محبت کعبے کی آ جاتی ہے تو وہاں جا کر گھنٹوں بیٹھے بیٹھے کعبے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں, بس کچھ نہیں کرتے, کیونکہ ہر پل 20 رحمتیں ہیں, بس کو دیکھتے رہتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں. اے اللہ میں یہ لائق نہیں تھا کہ یہاں آتا, تیرا ہی فضل ہوا, تیرا کرم ہوا, تو نے تیرا گھر دکھا دیا, ورنہ میں تو یہاں کے لائق نہیں تھا. خود کو گنہگار سمجھ کے آیا ہوں, اب معافی مانگنے آیا ہوں, تو معاف کر دے. تو لوگ گھنٹوں دیکھتے ہیں بیت اللہ, قرآن شریف کو عظمت کی نگاہ سے, اوہو کہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو دیر تک دیکھتے ہیں. پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے بھی دیکھتے ہیں, کھول کھول کے دیکھتے ہیں. ماں باپ کو احترام کے نگاہ سے کہ میرا باپ میری ماں اللہ نے مجھے دیے اتنے اچھے ماں باپ, وہ مالدار ہے کہ غریب ہے, پڑھے لکھے ہے کہ ان پڑھ ہے, دیندار ہے کہ نہیں ہے, ماں باپ ہے تو اس کی عزت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, اپنے ماں باپ دیندار ہے کہ نہیں ہے, مالدار ہے کہ غریب ہے, پڑھے لکھے ہے کہ ان پڑھ ہے, کیسے بھی ہے, ہمارے ماں باپ ہیں. ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہی نیکی ہے. اور چوتھا, علماء اکرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا نیکی ہے. عالم کو دیکھنا نیکی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جس کو اللہ یہ دے دے, جس کو, سب کو نہیں ملتا. بعض لوگ عالم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ماں باپ کو احترام سے نہیں دیکھتے. تو میں ایسا کروں گا, آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ مکہ شہر جہاں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے, ہر پل نازل ہوتی ہے, 60 طواف والوں پر, 40 نماز والوں پر. یہ رحمتوں سے مراد کیا ہے؟ طواف کا ہوگا کہ بھی بیت اللہ میں, نماز کا ہوگی کہ بھی حرم میں, دیکھنے کے لیے حرم, مطلب وقت کہاں لگے؟ حرم میں ہی لگے. اصل مقصد یہ ہے کہ تم حرم میں ہی رہو. یہ فضیلت مکے کی کسی اور مسجد کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ فضیلت مکے کی دوسری کسی مسجد سے جڑی بھی نہیں ہے. یہ صرف مکہ کی مسجد سے جڑی ہوئی ہے, حرم سے جڑی ہوئی ہے. یہاں بیٹھو, آپ سامنے آ جاؤ, آپ سمجھے بات؟ تو حرم میں وقت لگانے کے لیے فضیلت سنائی گئی کہ حرم میں رہو. خیر, وہ مکہ شہر جہاں کی ایسے کئی مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ کسی کی رد نہیں ہوئی آج تک کا.
ایسے وہ مقامات ہیں وہاں پر 14 15 18 20 جیسے جس نے لکھے گنوائے کہ وہاں دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں. اب دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی؟ بھائی دعائیں قبول ہوتی ہے، کس کی قبول نہیں ہوتی وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. جان بوجھ کے اللہ کے حکم توڑتے ہوں. اللہ کا حکم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو جان بوجھ کے توڑتا ہوں. غلط کمانا، غلط دیکھنا، جان بوجھ کے غلط دیکھنا، چاہے یوں، چاہے فون میں، چاہے اخبار میں، غلط جان بوجھ کے دیکھ رہے ہیں. تو جان بوجھ کے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی؟ ہاں وہ یوں توبہ کر لے کہ اب نہیں دیکھوں گا تو پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن دیکھتا بھی رہے، مانگتا بھی رہے، تو کتاب میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کے اللہ کا حکم توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسرا، ماں باپ کو ستانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہو. تیسرا، نشے کی چیز کھاتا ہو، پیتا ہو، بیچتا ہو، خریدتا ہو، بیچ میں کہیں اس کا حصہ لگاتا ہو، سیٹیاں مارنے کھڑا ہے یا کسی اور طریقے سے، تو نشے بیچنے، لینے، کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی کچھ بہت ساری باتیں لکھی ہے جن کی دعا کبھی بھی قبول نہیں، کہیں بھی قبول نہیں، کبھی بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں. تو یہ ہمیں سمجھ رہے، جب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں وہ دعاؤں کے لیے ہی بلا رہا ہے، تو پھر جو اسی کی طرف سے بات آئی کہ دیکھو بھائی آپ کو ہم اپنے وہاں نوکری دینا چاہتے ہیں لیکن یہ کوالیفیکیشن چاہیے. اب وہ کوالیفیکیشن تو لے کے جانا پڑے گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم تم کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ورنہ بھائی آپ آؤ کوئی بات نہیں، تم کو واپس جانا پڑے گا، جیسے آئے ویسے ہی واپس. تو جامع تو صحیح بیت اللہ، لیکن جو کوالیفیکیشن بتائی جا رہی ہے کہ بھائی دعائیں قبول ہونے کے لیے ماں باپ کو مت ستانا، حرام میں مت لگنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، تب تو ٹھیک بات ہے. ورنہ کہ نہیں میں تو میری مرضی، اللہ مجھے سمجھا دے، اللہ آپ کو سمجھا دے، تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرا، حرم کی ہر نماز 1,00,000 رکعت کے برابر، اور بعض بزرگوں کا جملہ ہے کہ ہر عمل لاکھ برابر ہے. تو پھر ایک قرآن شریف پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ 1,00,000 قرآن شریف پورے کرنے کی نیکی. دن کم ہے لیکن عمل زیادہ کرو گے تو وقت لگ جائے گا وہیں، اور دن کم ہے کیسے کریں گے؟ اپنے کو تو وہ بھی جانے کا، اپنے کو تو وہاں بھی جانے کا، تو پھر جاتے رہنا، عمل چھوٹ جائے گا. رمضان کا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، 42 45 دن، چلو یہ مہینے تو 38 دن کا آیا، یہ سال تو 45 کا ہے، کہ نہیں 29 30 دن کا ہی رمضان ہوگا. اس میں ہی تمہیں جتنی کمانی اور نیکیاں کما لو. تو جو کمانے کی نیت کر لیتے ہیں وہ خوب کماتے ہیں، وصول کرتے ہیں پورا رمضان کے ایک وقت کے ساتھ ہے، پھر نہیں ہوگا رمضان. تو آپ کا جو سفر ہے وہ ایک لمیٹڈ وقت کے ساتھ ہے، لیکن اس کو وصول کرنا ہے اعمال سے. کس سے؟ بولو نا. کو وصول کرنا ہے اعمال سے، ورنہ وقت تو پورا ہو ہی جائے گا. صبح سے شام ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور شام سے صبح ہونے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن جو اعمال میں لگ جائے گا وہ کما کے آ جائے گا. تو حرم کی ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. یہ اتنی بابرکت جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی برکتیں وہاں موجود ہیں. سمجھ میں آئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے مدینہ جا کے دعا مانگی، اتنی پیاری دعا مانگی، اے اللہ تو نے مکہ میں جو برکتیں دی ہیں ابراہیم پر، جو برکتیں دی وہ برکتیں وہاں دے دے، ویسی برکتیں مدینہ میں دے دے، اس سے دگنی کر دے. کیا دعا مانگی؟ اس سے کہاں؟ مدینہ میں. اے اللہ جو برکتیں تو نے ابراہیم کو دی مکہ میں، وہ برکتیں وہاں دے، وہ برکتیں مدینہ میں دے دے، اس سے دگنی کر دے. لہذا برکتیں تو پیارے نبی نے مدینہ میں دگنی مانگ لی. مطلب جو نیکی کے اعتبار سے مکے کا درجہ بڑا ہے، برکتوں کے اعتبار سے مدینے کا درجہ بڑا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. تو مدینہ منورہ میں 50,000 رکعت کی نیکی ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ جس نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لی
تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیں گے کہ منافق کبھی نہیں بنے گا اور جہنمی کبھی نہیں بنے گا. برات من النار برات من النفاق، یہ 2 انعام مل جائیں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد قبر کی زیارت کی گویا وہ مجھ سے ہی ملا، اور جو مجھ سے ملا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو یہ بالکل پیاری بات ہے. تو یہ سارے فضائل ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم بہت بڑی جگہ جا رہے ہیں، تفریحی طور پر نہیں جا رہے ہیں. اور عمرہ کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میرے 6 سفر ہوئے، میرے 8 سفر ہوئے. جیسے میں نے بیان میں کئی جگہ کہا کہ بمبئی میں نے ایک آدمی کو ایئرپورٹ پہ سلام کیا، حاجی صاحب السلام علیکم، تو وہ میرے پہ غصہ ہو گئے. کیا حاجی حاجی کرتے ہو، 5 حج کیے ہیں، الحاج کہیے. اب میں نے بولے تم کو آئندہ میں الحاج بولوں گا. تو وہ ڈگری سرٹیفکیٹ تھا 5 کا، تو الحاج ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں 2 دفعہ عمرہ کر کے آیا اور 3 دفعہ حج کر کے آیا. اللہ مبارک کرے بار بار لے جاوے، لیکن یہ کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں کہ میرا درجہ بڑھ گیا. درجہ تو اللہ کے وہاں درجہ ایک ہی چیز سے حاصل ہے، تقوی اور بندگی سے. جو متقی بنے گا، جو بندہ بن کے جیے گا، اللہ کے وہاں اس کے درجات ہیں. پھر وہ غریب ہے، مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، حج کیا نہیں کیا، لوگوں میں نام ہے یا نہیں ہے، بندہ بن کے جیتا ہے اور تقوی والا بنتا ہے، اللہ کے وہاں اس کے درجات ہیں. اور بندہ نہیں بنتا، متقی نہیں بنتا، تو پھر درجات اللہ کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا والے چاہے عزت دے نہ دے وہ الگ بات ہے. لہٰذا بھائیوں ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ اتنی بڑی جگہ جا رہے ہیں تو اپنی تیاری سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ کی بڑائی سے بھریں، اللہ کی محبت سے بھریں. اپنا دل بھرے کہ میرے اللہ کی محبت میرے دل میں ہے. اور اسی لیے وہ محبت کا ثبوت کیا ہے؟ سب کو روتا ہوا چھوڑ کے اللہ کے گھر جا رہے، یہی محبت کا ثبوت ہے. جب گھر سے نکلو گے تو لوگ روئیں گے ہی روئیں گے کہ بھئی ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یوں نہیں کہ تم مرنے جا رہے ہو، اتنی دور جا رہے ہیں تو گھر کے لوگ، ہم کو بھی رونا آئے گا، لیکن وہ رونا اللہ کی محبت میں ہی ہوگا کہ اللہ تیرے گھر آ رہے ہیں تو سب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے بڑے انعام دیے ہیں. جس نے میرے محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا اس کے لیے یہ انعام. جیسے جماعت میں جانا، جیسے حج میں جانا، جیسے اسلام قبول کرنا. اپنے پورے خاندان برادری کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. مطلب اللہ کی محبت میں پورے خاندان برادری سے رشتہ توڑ کر، ان کے کفر والے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے. بڑی قربانی دی ہے اس نے، بہت بڑی. سب کو چھوڑا کس کے لیے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرے سب گناہ معاف. جس نے اللہ کے راستے میں جانے کا طے کیا سب کو چھوڑ کر، تیرے سب گناہ معاف. جو بیت اللہ جا رہا ہے اللہ کے گھر، سب کو چھوڑ کر، تیرے سب گناہ معاف. سب گناہ کی معافی کا اعلان. تو ایک تیاری یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی بڑائی، محبت، ڈر بھر جائے. دوسرا، نمازوں کا اہتمام یہیں سے 5 ٹائم کی فجر کے ساتھ. اور نمازوں کا اہتمام جیسے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے ویسی اچھی سی نماز، اطمینان والی نماز. سمجھ میں آ رہی بات؟ دھیان والی نماز. جو پڑھا جا رہا ہے اس میں کچھ سیکھنے کا باقی ہے. سورہ فاتحہ کچی ہے، سورتیں کچی ہے، اتحیات کچی ہے. اب تو وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس، شام کو فلائٹ میں بیٹھنا ہے. یہ تو 1 مہینے پہلے ہوتا تو ہم کہتے بھائی جس کا جو کچا ہے وہ پکا کر لو. اب ہم خود کو سمجھا لیں گے، اب کیا کریں گے بھائی، جتنا آتا ہوتا اللہ معاف کرے، بس یہ بول کے چلا لیتے. شادی کی تیاری، شام کو شادی ہے، صبح بیٹھتے ہیں، کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے، چلو 5 آدمی کو بلا کے کھلا دو، قاضی کو بلا لو. نہیں سمجھے بات؟ شادی کی تیاری اور اس کی سب چیز کی تیاریاں ہوتی ہے. بیت اللہ جانے کی بھی تیاری ہے، تیار ہونے کا وہاں جانے کے لیے. نمازیں ایسی، رمضان کے روزے ایسی، اور دیگر باتیں ایسی. ہماری دیگر چیزیں سنت طریقہ اہتمام سے کہ بھئی اب جب نبی کے روزے پہ جا رہے ہیں تو یہیں سے چہرے پر داڑھی ہوگی، یہیں سے نیت. اب سنت لباس ابھی سے لے کر موت تک نہیں چھوٹے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ ایک سفر ہے جو زندگیوں کے بدلنے والا سفر ہے، انقلاب والا سفر ہے. ورنہ حج کر کے آگے، عمرہ کر کے آگے، اور جیسے رہتے تھے پہلے ویسے ہی رہے تو ہم کو کوئی منہ پہ نہیں بولے گا، لیکن آپس میں بولیں گے بھائی حج کر گیا پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ دل جلے گا ان کا، ہم سے چڑھتے نہیں ہے، کوئی دل جلاتے. دیکھو جماعت میں جا کے آیا
پھر بھی ایسے ہی, مطلب ان کا دل جلتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اچھا سا آدمی دکھے, نہیں دکھ رہا ہے تو دل جلتا ہے. تو یہ تیاری ہے. دوسرا, کوئی ادھار پیسہ وغیرہ کوئی کا ہو تو ذرا مل لینا ان سے جا کر کے. ویسے لمبا سفر نہیں, آپ کا 15-20 دن کا سفر ہے, تو ادھاری والے سے مل لینے کا, چھپکے سے نہیں جانے کا, کہ وہ بھی پتا چلے گا تو مانگتی والا آ جائے گا, سمجھا دیں گے بھائی. ایسے ہی ماں باپ سے تھوڑا سا معافی تلافی کر کے, بیوی سے, پڑوسی سے, کبھی کوئی سے جھگڑا لڑائی ہوئی ہے تو جس سے جھگڑا لڑائی ہوئی تو اس سے معافی تلافی کر کے چلے جاؤ. سامان میں 15 دن کا سفر ہے تو ایک جوڑی احرام پہن لینا, ایک جوڑی اندر رکھ لینا. سلے ہوئے کپڑے 3-4 جوڑی سے زیادہ مت لے جانا, وہ بھی سیدھے سادے, بھاری میں کہ ایسے کوئی رنگین اور ایسے چمک دھڑک والے نہیں, سیدھے سادے. پیٹرن والے کو بھی میں ذرا احتیاط کر دوں, بھائی سیدھے سادے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ہاں, کہ بھائی سیدھا سادہ. ابھی حج کے سفر میں ٹور والے نے حج پورا ہونے میں ایک دن کہا چلو بھائی سب جدہ جائیں گے, تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ داڑھی کٹا کے اور مونچھیں اڑا کے اور پینٹ شرٹ ان کر کے آ گئے. صاحب آسو کریو کہ جدہ میں تو پھروانو ہے نا. میں نے بولا بھائی, تو وہ اس طریقے تیار ہو کے آ گئے, ڈاکٹر صاحب تھے وہ. تو بھائی ہم تو اپنے سامان کی تیاری میں کپڑے 3-4 جوڑی, احرام 2 جوڑی, سلیپر پہن لینا یہاں سے, سلیپر بیگ میں ڈال دینا 1 جوڑی. ایسی کوئی دوا کھاتے ہو اپنی روزانے کی ریگولر کوئی دوا ہوتی ہے, اور دوا رکھ لینا, پرسکرپشن لیٹر ڈاکٹر کا ساتھ میں لینا, اور رائٹنگ ایسی لکھانا جو وہ ایئرپورٹ پہ پڑھ سکے. یہ ابھی کہا گیا, ورنہ وہ ایسے لکھ دیتا ہے, وہ بولتے ہیں بھائی یہ کیا لکھا ہم کو معلوم نہیں پڑتا. تو سیدھا سیدھا اگر دوا لیتے ہیں تو ایسی اپنی ضرورت کا سامان ہے, صابن ہے اور دانت گھسنے کا مسواک ہے, اور جو بھی تیل وغیرہ, یہ سب اپنی ضرورت کا سامان ہے. سامان پیک کرنے میں ایک ہاتھ کی بیگ ہے اور ایک لگیج بیگیج ہے. کیبن بیگیج الگ آتا ہے, لگیج بیگیج میں اس کا وزن جو ہے اس سے کم ہی رکھنے کا, بھرنے کا نہیں. جب اس کے 20 کلو بولا ہے تو 21 کروں گا جا کے, صاحب 1 کلو تو زیادہ ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, 19 کر کے لے جائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کا بیگ وہ 7 کلو کا ہے تو اس کو کم کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کرتا ہے اس کو چھوڑیں گے, ہم وزن اٹھائیں گے تو اپنی تکلیف ہے. پاور بینک ہاتھ کی بیگ میں رکھنا. ٹریمر جو مونچھیں کاٹنے کا ٹریمر آتا ہے وہ بھی ہاتھ کی بیگ میں رکھنا. سیل والی کوئی آئٹم اگر آپ کے پاس تو بڑی بیگ میں ڈالنا, سیل الگ نکال کے رکھنا. کینچی بڑی بیگ میں, نیل کٹر بڑی بیگ میں, تیل اگر ہے تو پیک بوٹل بڑی بیگ میں, ہاتھ کی بیگ میں نہیں ہوگی کوئی چیز. سگریٹ بیڑی پینے والا لائٹر وہ بڑی بیگ میں رکھو گے, چھوٹی بیگ میں وہ لے کے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی نکل بھی جاتا ہے کبھی, لیکن ہاتھ کی بیگ میں بالکل مت رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسی کوئی آئلی چیز جیسے کہ کوئی اچار, کوئی ایسی چٹنی وغیرہ, یہ سب لے کے نہیں جانا. ناشتہ اگر لے جانا چاہتے ہیں, چوانا ہے, بسکٹ ہے, نان کھٹائی ہے, وہ اپنے کو کبھی کمرے میں چائے کے ساتھ کبھی کھانے پینے چاہیے, تو ہاتھ کی بیگ میں بھی رکھ سکتے, لیکن پیک ہونا چاہیے پورا. جیسے کہ آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں, کھانا ملے گا, ہاں, کیونکہ وہ ٹکٹ سستی لینے میں کھانا نہیں دیتے وہ, اور وہی اچھی چیز ہے. کھانے کے بہت مہنگے پیسے ہوتے ہیں, تو اپنا کھانا لے کے بیٹھ جانے کا, ایئرپورٹ پہ کھا لو, پلین میں کھا لو. وہ کھانے پینے کا جو فوڈ پیکٹ آتا ہے, چاہے وہ اپنے ترتیب کا ہو, چاہے وہ ساگ بھاجی والی ترتیب کا ہو, لیکن لے کر کے پیک کر کے لے جانے کا, پلین میں کھا سکتے ہیں. اپنا پانی کی بوتل بھی اپنے سامان ہاتھ کی بیگ میں رکھ لیں گے, کبھی خالی بوتل جائے کے اندر بھر سکتے, کبھی بھرلی بھی چل جاتی ہے. تھوڑا سا سامان لے لیا اپنا, ٹوپی 1-2 رکھ لی, 1 سے زیادہ 2, یہ کر کے اپنا سامان لے کے ایئرپورٹ پر 5 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے جیسے بولا ایسے پہنچ جانے کا. جب ایئرپورٹ پہ پہنچو گے تو ہاتھ میں خالی 2 ہی چیزیں ہوگی, ایک پاسپورٹ اور ایک ٹکٹ. اور اگر ویزا کی کاپی آپ کو دی, ہارڈ کاپی یعنی کاغذ, تو وہ بھی ہاتھ میں رکھنا. ویزا کی کاپی آپ کو اندر امیگریشن پہ مانگے گا, باہر مین گیٹ پہ 2 ہی چیزیں مانگے گا, آپ کا ٹکٹ اور آپ کا آدھار کارڈ. باقی کچھ بھی مت دکھانا, مین گیٹ پہ باہر ٹکٹ اور آدھار کارڈ, اس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں نکالنا. گھبرانے کا نہیں, ہاتھ میں کیا رکھنے کا ہے, ٹکٹ اور آدھار کارڈ یعنی فوٹو آئی ڈی. یہ 2 مین گیٹ پہ اندر چلے گئے, بورڈنگ پاس لینے کا ہے تو وہاں ٹکٹ, پاسپورٹ, اور کبھی وہ مانگے ویزا کی کاپی تو, ورنہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی.
بورڈنگ پاس مل گیا، اس کے بعد ہم اپنا اندر چلے جائیں گے، اس میں ہاتھ کا ہی سامان باقی رہے گا، باقی وہ وزن والا سامان چلا جائے گا۔ بورڈنگ پاس کے پیچھے لگیج ٹیگ لگا ہوگا، ایک ساتھ پاسپورٹ دے دو گے تو ایک کے پیچھے سب کا لگا دے گا، الگ الگ کرو گے تو الگ الگ ہو جائے گا، جیسا بھی ہوگا۔ وہ لگیج ٹیگ سنبھالنے کا ہوتا ہے، کہیں گر نہیں جاوے، کبھی اپنی بیگ وہاں نہیں ملے گی تو لگیج ٹیگ سے بہت ساری راحت ہو جائے، جو پیچھے بورڈنگ پاس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اندر گیٹ نمبر ہوگا، سیٹ نمبر ہوگا ایئرپورٹ پہ کہ بھئی یہ گیٹ ہے، یہ سیٹ ہے، آپ اس طریقے سے چلے جاؤ۔ اندر جانے کے بعد ضرورت سے فارغ ہو جانا، کچھ کھانے پینے کا موقع ہے کھا لینا مل کر کے، اور آپ اگر ایک ساتھ ہی جا رہے ہو تو کسی ایک کو ذمہ دار بنا لینا، ہماری اجتماعی شکل ہوگی، تاکہ کوئی بھی بات ہو آپس کے مشورے سے ہوگی، ایک فیصل ہوگا، بھئی یہ فیصل، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے فیصلے نہیں کریں گے کہ بھئی ہماری اجتماعیت باقی رہے گی۔ اس طریقے سے ایئرپورٹ پر بھی اگر بھئی ادھر آ گئے تو بھئی آپ نے ایسا کریں، ان کو تھوڑا کھڑکی کی سیٹ کوئی کو دے دو گے تو جلدی کوئی قبول کر لے گا، سمجھ میں کھڑکی میں سے کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ جاتا ہے ان کو یوں کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھوں تو کیا دکھے گا، جب پلین رکا ہے تو دکھتا ہے، اڑ گیا تو بادل ہی اوپر ہوتے ہیں، بادل سے بھی اوپر ہوتا ہے، تو جیسا موقع اپنی آپس کی سیٹنگ کر لینا۔ احرام پہننے کے لیے آپ کا پلین کہاں سے کہاں جائے گا؟ یہاں سے ڈائریکٹ ہے کہ وایا ہو کے جا رہا ہے؟ احمد آباد سے ڈائریکٹ جدہ، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہیں سے احرام گھر سے پہن لو سب سے اچھا، ورنہ ایئرپورٹ پہ پہن لینا۔ ایئرپورٹ پہ پہننے میں کیا ہوتا ہے، پھر یہ کپڑے نکال کے رکھنے کا ایک مسئلہ ہے، تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، گھر سے ہی پہن لو۔ جو فضیلت ہے کہ حاجی اپنے گھر سے احرام پہن کے چلے، جیسے نماز کی فضیلت ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو ایسا ہے جیسے کہ احرام پہن کے حج کو جا رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم اپنے گھر سے احرام پہن لیں، ایئرپورٹ پہ پہنا تو ایئرپورٹ پہ پہن لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر کپڑے نکال کے ایک رکھنا، پھر وہ میلے ہی کپڑے ہیں، پھر وہاں جاتے ہی دھونا کرنا، یعنی اس کے مسائل شروع ہوئے۔ اس کے لیے آسان ہے، گھر پہ ہی بدل لو، احرام پہن لو، ٹوپی سر پہ رکھ لو، پلین میں بیٹھے مغرب کی نماز کا وقت آئے گا، آپ کا موقع دیکھ کر کے مغرب ضرور پڑھ لینا، وضو کر کے بیٹھنا، 1-1.5 گھنٹہ ہو جائے اس کے بعد آپ نیت کریں گے، آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، اور پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تم لوگ کچھ چائے پینے کے کیا؟ آواز نہیں نکلتی، آنکھیں بند بند ہو رہی ہے۔ ارے بابا یہ یوں ہی سو جا رہے تھے، تو ذرا جاگ کے بات سنو، زور سے پڑھو جب پڑھاؤں لبیک۔ تو پلین میں 1-1.5 گھنٹہ ہو جائے، پلین چل جائے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد نیت کرے، نیت کرتے وقت وضو ہو تو نہ ہی ہو تو بھی، عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں نیت کرنی ہے 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہی۔ ایسا لگے گا سو جانے کا ہے تمہارا تو سو جائے بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عشاء وہاں جا کے ہی پڑھنی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ سوتے ہیں، بہت سونے والے ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہی سونا شروع۔ پلین میں بھی سامان رکھنے کے لیے اپنی سیٹ کے اوپر اپنا سامان رکھ کے بیٹھ کے اپنی جگہ پر سیٹ بیلٹ لگا لینا جیسے لگانے کا ہے، اور بہت ایسے نہیں بتانے کا کہ ہم پہلی مرتبہ آئے، باولے نہیں بن جانے کا، ہم اسکوٹر پہ جاویں، بس میں جاویں، کار میں جاویں، ٹرین میں، پلین میں آ گئے، وہ جو آپا جانے گھومتی رہتی ہے بہت، اس کا وہ دھیان دینے کا نہیں، وہ اپنی کام کرتے رہیں گے، اپنے اپنے اعمال کرتے رہنے کا، وہ ان کے کام کریں گے، اپنے عمل کے، نگاہ کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنے اعمال وقت پر ہو جاوے، اس میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے۔ آدمی روتا ہے کہ اللہ تیرے گھر آ رہا ہوں، میرا آنا قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقبول کرنے والا، اللہ ہی مردود کرنے والا ہے، رد اور قبول کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، اور وہ قبول کرے کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا، وہ رد کر دے کوئی دلیل نہیں کر سکتا اس کے آگے کہ کیوں رد کر دیا، اس کے وہاں کسی کی کوئی نہیں چلتی، وہ اپنے فیصلے کا اکیلا مالک ہے۔ اس اللہ کے گھر جانے کا ہے، جیسی نیت کی اے اللہ عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، لبیک 3 دفعہ پڑھیں گے، کتنی مرتبہ؟
3 دفعہ. ایک دفعہ پڑھے چلے گا لیکن 3 دفعہ پڑھنے کی. جیسے ہی لبیک پڑھی ہم نے, اب ہمارا عمرے کا احرام بند گیا. عمرے کے 4 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ یہ جو عمرے کا احرام کے معنی کپڑے کا نام احرام نہیں ہے. احرام کے معنی ہے بچنا. لفظ حرام پہ سے احرام ہے. جیسے کہ مکے کی مسجد کا نام ہے مسجد حرام. اس کا نام کیا ہے؟ وہ مسجد حرام نام اس لیے کہ وہاں کچھ چیزیں باہر جو حلال ہے وہ اندر حرام ہے. یعنی بچنا, منع. حرام کے معنی منع, آپ نہ کریں, اسی کو حرام کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے احرام, اسی سے بنا ہے تکبیر تحریم. اللہ اکبر کہا, وہی حرم احرام حرام ایک ہی چیز ہے. تحریمہ کہ تکبیر تحریمہ جیسی کہہ دی. اب کچھ چیزیں نماز کے پہلے کر سکتے تھے, وہ نماز میں کرنا کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا. اب نہیں کر سکتے. آپ ہے آپ میں طاقت لیکن نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی نماز میں منع, ایسے ہی احرام میں منع. تو جیسے ہی آپ نے نیت کی اور لبیک پڑھی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اب آپ پر کچھ پابندیاں آ گئی, یعنی منع ہو گیا. پہلی پابندی, مرد کا سر کھلا رہے گا. پہلی پابندی کب تک؟ جب تک عمرے کے 4 کام پورے نہ ہو جائے. پہلا کام شروع ہو گیا. پہلا کام کیا تھا؟ نیت کرنا, لبیک پڑھنا, احرام باندھنا. نیت کرنا, لبیک پڑھنا اور یہ پہلی نیت, پہلا کام تھا, وہ ہو گیا. احرام, نیت اور لبیک, یہ پہلا کام ہو گیا. اب پابندی پہلی, مرد کا سر کھلا رہے گا. یعنی سر پر کوئی کپڑا لگائے گا نہیں, ٹوپی رومال لگائے گا. لیکن غلطی سے لگتا ہے, بھول میں لگتا ہے, تھوڑی دیر کوئی اپنے پاس کھڑا تھا, اس کا کپڑا اپنے سر پہ تھا, یا سیٹ کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے پیچھے سے, وہ تیل نہ لگے سے وہ کبھی اڑ کے اپنے سر پہ آ گیا, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. سلنگ 12 گھنٹے سر کو ڈھانکا تو اس پر مسائل ہے, کم میں کوئی نہیں, لیکن ایسا کرنے کا. سر کھلا رہے گا, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نماز پڑھے, ہر حال میں سر کھلا. پہلی پابندی, مرد کا سر کھلا رہے گا. دوسری پابندی, عورت اور مرد کا چہرہ کھلا رہے گا. چہرہ یہ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, اور یہ لو سے یہ لو تک, یہ پورا چہرہ ہے, یہ کھلا رہے گا. یعنی اس پر بھی کپڑا نہیں لگے گا. کپڑا نہیں لگنے سے مراد وضو کے بعد منہ کا پانی خشک کرنا ہے تو آپ کپڑے کے رومال سے پانی صاف کر سکتے ہیں. پسینہ ہو گیا تو پسینے کو پوچھ سکتے ہیں کپڑے سے. ناک بہتی ہے, سردی ہو گئی ہے تو کپڑے سے ناک میں چھنک سکتے ہیں, کپڑے سے ناک صاف کر سکتے ہیں. کپڑے کے تکیے پہ گال رکھ کے سو سکتے ہیں, کپڑے کے مصلے پہ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کپڑا نہ لگے سے مراد یہ ہے کپڑے سے چہرے کو ڈھانکنا نہیں ہے. جیسے کہ عورتیں رومالی باندھتی ہیں یہاں سے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہاں سے باندھ لیتے ہیں. اب یہاں سے باندھ لیا, یہ چہرہ ہے. 12 گھنٹے ہو گئے, اس پر مسائل شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ لوگ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں, عورتیں ساتھ میں ہے نہیں, تو کسی عورتوں کا ایسا ہو تمہارے نہیں بولنے کا, او آپا ذرا دھر کرو, وہ خالہ تمہارے نہیں بولنے کا. نہیں سمجھے بات؟ وہ عورتیں عورتوں کو بول دے گا, اپنے اپنی فکر کرنے کی, خالی اپنی نگاہ نیچے رکھنے کی, اپنے اعمال کرنے کی. سمجھ میں آ رہی؟ تیرے سمجھ میں آتی؟ ہاں, نہیں تو وہ آپا خالہ وہ ان کا کام ہوگا نہیں ہوگا, اپنا بگڑے گا. مستورہ ساتھ میں ہے تو بھائی جا دیکھ ان کا ذرا صحیح کرا دینا, تو وہ بہنیں کر لے گی ایسا. تو یہ چہرہ ہے. آپ کو پھر اس لیے یاد رکھنا کہ بھی کبھی عورتیں ساتھ میں یہاں سے لے کر یہاں, اب عورتیں یہاں سے نہ باندھے بلکہ یہاں سے باندھے. یہاں وہ باندھتے ہیں تو یہ ایک دم یہ چہرہ شروع ہے, لیکن آ جاتا ہے یہاں تک, یہاں تک آ گیا تو یہ تو چہرے میں شمار ہے. تو باندھ کے ایسا باندھے کہ بالکل اس کے کنارے سے ہو. اب چہرے کا کھلا رکھنا یہ احرام کی پابندی میں سے ہے, لیکن سمجھانے والوں نے سمجھایا خوبصورتی کا خزانہ چہرہ ہے. تو اچھا سبق دیا ہمیں دیندار مستورات نے کہ انہوں نے ایک ہیٹ بنائی ہے, وہ ہیٹ پہن لیتے ہیں ایسی, اس کے آگے پردہ ہوتا ہے جو چہرے سے 6-8 انچ دور ہوتا ہے, اور وہ پورا یہاں تک ہوتا ہے ایسا گول, تو اس کا چہرہ دکھتا بھی نہیں اور چہرے پہ کپڑا لگتا بھی نہیں. یہ بازار میں ملتی ہے ایسے ہیٹ,
تو کبھی کوئی مستورات ساتھ میں جا رہی ہو تو وہ ہیٹ لا کے دے دینے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تاکہ اس کے چہرے سے کسی کے دل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، گناہ کرنے سے تو بچنے کو کہتا ہے، ہماری وجہ سے کوئی گناہ میں نہ پڑ جائے اس کو بھی کہتا ہے. ہم گناہ نہ کریں لیکن ہماری وجہ سے، جیسے کہ مہندی لگا کے عورتیں باہر نکلتی تو ان کو کہتے ہیں بھائی ہاتھ پاؤں میں موزے پہن لو، مہندی والے ہاتھ پہ کسی کی نگاہ پڑے گی اس کے دل میں خرابی آئے گی، ذریعہ تم بن جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہم گناہ تو نہ کرے، کوئی گناہ میں پڑے وہ بھی کام نہ کرے. یہ ہمارے مذہب کا سبق ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو دوسری پابندی، مرد عورت کا چہرہ کھلا رہے گا. تیسری پابندی، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. سلے ہوئے کپڑے سے مراد بدن کی بناوٹ کا کپڑا. سوتو تو نہیں نا، سونا متا، ہاں جاگ کے سننا، ورنہ کیا ہوگا، کہوں گا کچھ اور سمجھیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، اور نام کس کا آئے گا. ابھی اس سال حج میں جب میں ملنے گیا عزیزیہ لوگوں سے، میں نے جا کر کے پوچھا بھائی کس کی کیا کیا بھولیں ہوئی وہ بتاؤ. میں نے یہی پوچھا تو ایک کیا بولتا ہے، جیسا تم نے سکھایا تھا وہی کرا ہے بھائی. ارے میں بولا کیا کیا بھولے ہوئی وہ بتاؤ. تو کیا بولتا ہے وہ، تم نے جو سکھایا تھا. تو ایک کو پوچھا 6 دم چڑھ گیا اس کے اوپر، کتنی بھول کری. بولا بھائی تم کو یہ سکھایا تھا. میں تیری سمجھ میں غلط آیا تو ہم کیا سمجھ میں آ رہی بات ہو. کتنے دم چڑھ گئے، 1 پہ 6، 1 پہ 4، 1 پہ 1. تو ان سب کو کہا دم دینے کے پیسے یہاں نہیں ہے تو فکر مت کرو، ہندوستان آ جاؤ، یہاں سے ہم پیسے وہاں بھیجا دیں گے، لیکن دم قبول کر لو کہ ہم سے بھول ہوئی ہے. وہ بھول وجہ کیا تھی؟ بھول کی وجہ بتاؤں کہ ایک جگہ مسجد میں ایک بھائی نے احرام پہن کے دکھایا مردوں کو. اب مسجد میں تھا تو اس نے جھبے کے اوپر ہی احرام پہن کے دکھایا جاتا. وہ ایئرپورٹ پہ جھبے پہ احرام پہن کے آ گیا کہ کیوں یہ پہنا، کہ تم نے ایسا ہی تو بتایا تھا. ارے بولے بھائی میں تو وہ مسجد میں تھا تو میں نے بتایا احرام ایسے باندھنا، تو کیا میں پورے کپڑے اتار دوں؟ نہیں سمجھے بات. تو وہ بہت سوچ سمجھ کے مسئلے سیکھنے کے ہوتے اور سمجھنے کا ہوتا، ورنہ بتانے والا غلط ہوتا نہیں ہوتا، اس کی غلطی ہے تو تھوپتا ہے کس پر؟ بتانے والے. مولانا ایسا ہی بولتے، مولانا کا کہاں نام لینے کا. تو تیسری پابندی، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا سے مراد بدن کی بناوٹ کا، جیسے کہ جو بھی ہمارے سلے ہوئے کپڑے ہوتے وہ نہیں پہنیں گے. البتہ بدن کی بناوٹ کا کپڑا نہیں، جیسے کہ گھٹنے میں کسی کو تکلیف ہے تو گول رنگ پہن سکتے ہیں، وہ گول ہوتی ہے، لیکن وہ کپڑا نہیں ہے بدن کی بناوٹ کا، وہ گھٹنے کی تکلیف کی بنائی ہوئی رنگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ پہن سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی پٹا باندھنے کا ہے، بھئی کوئی پنک پٹا آتا ہے وہ درد کے لیے، تو وہ باندھ لے گا تو کوئی بات نہیں. سلے ہوئے کپڑے جو جس کو ہم سلے ہوئے کپڑے کہتے ہیں، چھوٹے بڑے اوپر کے اندر کے، وہ نہیں پہننے کے. صرف ایک لنگی نیچے بندھے گی، ایک چادر اوپر ہوگی. تو یہ مردوں کا احرام ہے. عورتوں کے احرام میں کوئی کپڑا احرام میں شامل نہیں، اس کے سلے ہوئے کپڑے ہی اس کا احرام ہے. کبھی کبھی عورتیں بولتی ہے سر کی رومالی، تو رومالی احرام میں نہیں ہے، کوئی پہن لے بالوں کی حفاظت کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن احرام رومالی احرام میں شامل نہیں ہے. تو یہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، یہ مردوں کے لیے پابندی ہے. البتہ سلائی لگا ہوا رومال ہے وہ منہ پہ لگے تو کوئی حرج نہیں. سلا ہوا کپڑا کوئی نے اپنے بدن پہ ایسے ہی ڈال لیا تو اس کو منع لکھا ہے کہ بھئی ایسا بھی نہ کریں. سلی ہوئی چادر ہے، سلائی ہوئی رضائی ہے تو وہ اوڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، اس میں سلائی ہے. لیکن آپ کی نیچے کی چادر ہے جس کو لنگی کہتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے جوڑ کے بنی تو بھی چلے، 4 ٹکڑے جوڑ کے بنی تو بھی چلے، رنگین ہو تو بھی چلے، پوری گول ہے تو بھی چلے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، آپ کی چادر بغیر سلی ہوئی تھی، ہم بھی بغیر سلی ہوئی پہنیں گے. اب بازار میں گول بھی مل رہی ہے، بعض لوگ جس کو لنگی پہننے کی ترتیب نہیں آتی وہ گول والا احرام خرید لیتے ہیں جس میں سلائی نہیں ہوتی، ایسے ہی گول ہوتا ہے، سلائی بغیر کا گول. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو ویسی پہن سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے بغیر سلائے والی، ترتیب اس کی سمجھ لیں گے۔ چوتھی پابندی، مرد کے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے گی، یعنی 2 پٹی کی چپل لے جانے کی۔ چپل تھوڑی نیچے ڈاٹس والی لینا، جو سلپ نہ ہو جائے پانی میں، ایسی کوئی جگہ پر، وہ بازار میں مل جاتی ہے۔ سمپل سلیپر مت لے جانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ 5ویں پابندی، خوشبو کھانا، خوشبو پینا، خوشبو لگانا منع۔ خوشبو کھانے سے مراد کچی خوشبو، جو یہ گٹکے، پان، پراگ، مسالے 120 335 جو بھی آتا ہے، یہ خوشبو نہیں کھائیں گے۔ آپ لوگ کوئی کھاتے ہیں کچھ کیا کھاتا ہے؟ کون سا؟ بودا لال؟ سادہ تمباکو ہوتا ہے بودا لال، وہ کھا سکتے ہیں احرام کی حالت میں اگر کھاتے ہوں تو، ورنہ خوشبو والی کوئی چیز نہیں۔ وہ اس کے لیے کہ اس میں ایسنس ڈالا جاتا ہے، وہ کچی خوشبو ہے، پکی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کچی خوشبو کھانا منع ہے، پکی بھی خوشبو کھا سکتے ہیں۔ بریانی، پلاؤ، کلیا، قورمہ، اس میں پک گیا تو وہ کھا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، پکی بھی خوشبو کھانے کی اجازت ہے، کچی خوشبو کھانے کی نہیں ہے۔ ایسی گولیاں آتی ہیں، وکس کی گولی اور پولو کی گولی، ہالس کی گولی، ایسے ہی ایک گولی آتی ہے، یہ اس میں منٹ بہت ہوتا ہے، وکس ہے، پولو ہے، اور یہ ہالس کی گولی ہے۔ ایسے ہی ماؤتھ فریشنر گولی آتی ہے، یہ گولیاں نہیں کھانے کی۔ ایسے ہی خوشبو پینے میں فروٹ جوس، جو تازہ پھل کا رس ہے وہ پی سکتے ہیں، لیکن پیک والا نہیں پینے کا، کیونکہ اس میں اس کا ایسنس ڈالتے ہیں، جیسے کہ پیپر پیک ہو چاہے ٹین پیک ہو۔ انانس ہے، سیب ہے، کیلا ہے، جام پھل ہے، چیکو، اس کے جوس آتے ہیں، کبھی پٹھے کے پاؤچ ہوتے ہیں، کبھی وہ ٹین کا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں پینے کا۔ سافٹ ڈرنک پی سکتے ہیں، کیمپا کولا، کوکا کولا، تھمس اپ پی سکتے ہیں اگر پینا ہو تو۔ کسی نے پوچھا بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں؟ تو پی سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بدبو ہے، یعنی چالو مت کر دینا کہ اب پرمیشن ملی ہے تو چلو، لیکن اس میں بدبو ہے، اس میں دھواں ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، احرام کی حالت میں تجارت کر سکتے ہیں؟ تو اجازت دی کہ کر سکتے ہیں۔ اس کی لمبی تشریح ہے، لیکن ایک سوال ایسا پوچھا کہ امت کے لیے بڑی رہبری ہو گئی۔ خیر، تو 5ویں پابندی، خوشبو کھانا، پینا، لگانا سب کے لیے منع، عورت مرد دونوں کے لیے منع۔ ایسی خوشبو پینے میں سافٹ ڈرنک پی سکتے، کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے۔ کورکس دوا آتی ہے سردی کی، ایسی کوئی خوشبو والی دوائیں نہیں پی سکتے، کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی خوشبو لگانے میں وکس ہے، بام ہے، آیوڈیکس ہے، امرتانجن، گولڈ میڈل، جھنڈو بام، ابو فاس، ایسی بہت ساری لگانے کی چیزیں آتی ہیں، وہ ہم نہیں لگا سکتے، سردی ہو جو بھی ہو۔ بہت پریشانی جس کو اس کی عادت پڑتی ہے نا کہ روز بام لگانا یا وکس لگانا، ان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی احتیاط برتے گی، اس میں بہت سارا منٹ اور مینتھول ہوتا ہے۔ ایسے ہی دانت گھسنے کا منجن یا پیسٹ، اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھونے کا صابن بغیر خوشبو کا ملتا ہے بعض جگہ، وہ لے کے جانا، کیونکہ بعض لوگ ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر کے بھی آپ کا عمرہ ہے، احرام بندہ ہے، تو وہ صابن سے ہاتھ دھو لینے کا، ورنہ ایسے بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے آپ کو کھانے کا باکس اگر دیتے ہیں پلین کے اندر، تو اس میں ٹیشو پیپر آتا ہے ہاتھ صاف کرنے کا، وہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے۔ نیت کر لی ہے تو اس سے ہاتھ پوچھنے کا نہیں ہے، نیت نہیں کی تو چلے گا۔ عورتیں اپنے بالوں میں مہندی لگاتی ہے، ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہے، تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، اب خوشبو آ رہی ہے تو چلے گا، پہلے سے لگی تو چلے گا، لیکن بعد میں نہیں لگائیں گے۔ یہ 5ویں پابندی، خوشبو کھانا پینا لگانا منع۔ 6ٹھی پابندی، بدن سے بال، میل، جوں، ناخن دور نہیں کریں گے۔ یہ سمپل ہے، بدن سے بال، میل، جوں اور ناخن دور نہیں کریں گے۔ 7ویں پابندی، میاں بیوی آپس میں بے حجابی کی باتیں، اشارہ اور عمل نہیں کریں گے۔ 8ویں پابندی، حدود احرام میں گھاس پتی توڑنا، شکار کرنا، شکار کا اشارہ کرنا، شکاری پرندے کا انڈا توڑنا، یہ سب منع ہے۔ اور 9ویں جو قرآن پاک میں ہے، رفث، فسوق اور جدال، کہ بھئی حکم عدولی نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور جھگڑا نہیں کریں گے۔ کہاں نہیں کریں گے جھگڑا؟ وہاں، یہاں آ کے کیا کریں گے؟
وہاں بھی نہیں کریں گے اور یہاں بھی نہیں. یوں نہیں کہ وہاں تو نہیں, تو میرے کو احمدآباد دریا پور مل دیکھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں مکے مدینے میں ملتے ہیں کہ تو بیٹا وہاں مل دیکھ, تیرے کو پچھاڑ مارتا ہوں. تو بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے. سمجھے نا بات؟ احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے لبیک پڑھتے پڑھتے ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. اترتے کے ساتھ سب سے پہلے نماز کی فکر ہے. سامان آ جائے گا انشاءاللہ. لوگ اپنے سامان کی فکر میں ہوں گے, ہم نماز کی فکر کر لیں. اور ٹائم بہت ہے تو سامان لے کے نماز کی فکر کر لیں کہ آپ کے پاس ٹائم بہت ہوگا, 9:15 9:30 تک پہنچ جاؤ گے. تو اپنا سامان بیلٹ پہ سے لے کر کے باہر نکل کے امیگریشن کسٹم ہو جائے گا, اطمینان سے نماز پڑھ لے. پھر آپ کو ٹور والا ہوگا تو وہ بس لگا دے گا, بس میں لے جائے گا سیدھے ہوٹل پر. ہوٹل پہنچ کر عشاء پڑھ چکے, میری رائے یہ ہے کہ سو جانا, کھانا کھا کے سو جانا. اگر 9:15 بجے فلائٹ سے آپ 9:30 بجے اترتے ہیں تو سمجھو نا کہ 12 12:30 تک آپ ہوٹل پہنچ جاؤ گے. اس سے کچھ آگے پیچھے تو سو جانا, 1.5 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کی نیند لے لینا. اور پھر ہوٹل قریبی ہوگی حرم سے تو وضو کر کے آپس میں مل سمجھ کے مشورے سے اتنے بجے اپنے حرم جانا ہے تو تہجد یا ہوٹل پہ پڑھ لے یا حرم جا کے پڑھے. اور جب ہوٹل سے حرم جانے کا ہوگا تو ہر ایک کے پاس ایک تو چپل رکھنے کی تھیلی ہوگی اپنی اپنی, ایک ہوٹل کا کارڈ ہوگا تاکہ واپسی میں کبھی کوئی سب سے الگ ہو گیا تو بھی ہوٹل پر پہنچ سکے. اور رستہ ذرا دیکھتے ہوئے چلیں گے. اور وہ ٹور والے کا کسی کا موبائل نمبر بھی لے لیں گے, اپنے پاس فون نہیں کسی کرا سکتے بھائی, وہاں پر کارڈ بھی ملتے ہیں اور یہاں سے بھی کرا کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ووڈا فون والے کی سسٹم ہے, آپ 1200 روپے کا ریچارج کرا دو گے تو 20 دن یہاں کا نمبر وہاں چلے گا, آپ کا آؤٹ گوئنگ 150 منٹ فری ہوگا, ان کمنگ ٹوٹل فری ہو جائے گا. یہاں سے کتنے بھی لوگ فون کریں آپ کا فری ہوگا, چارج نہیں ہوگا. 1200 روپے کا ریچارج ہوتا ہے اور وہاں سے آپ 150 منٹ یہاں بات کر سکتے ہیں. تو آپ کے آپسی مشورے سے کسی ایک کا کرا سکتے ہیں کہ بھئی کسی کا فون آئے تو اس پر آ جائے اور ہمیں کرنا ہو تو اس پر سے کر لیں گے. وہ آپس کا آپ کا مشورہ ہے, میں نہیں بولا کیسا کرنا. وہاں بھی کارڈ ملتا ہے زین کا, موبائل ہی کمپنی کا, لیکن وہ فری میں کارڈ کوئی دے ہوئے نا ایئرپورٹ پر, یہ فری ہے. بہت ساری آپا جانے کھڑی تھی تو وہ فری میں کارڈ دے دیتے ہیں, اس میں بیلنس نہیں ہوتا, پھر ریچارج کراؤ تو کرا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک کارڈ آپ نے کرا لیا پھر دوسرا آپ نہیں کرا سکتے. جیسے وہ حج کمیٹی میں لوگ جاتے ہیں نا حج میں, تو حج کمیٹی والے کارڈ دیتے ہیں. اب وہ کارڈ اس کو لوگ نے شروع نہیں کیا اور وہاں کا کوئی کارڈ لے کے فون میں ڈال دیا. اب وہ اپنا کارڈ جب یہاں کا ڈالتے ہیں یہ چلتا نہیں, تو کیونکہ وہ ایک کارڈ چل گیا دوسرا چلے گا ہی نہیں, اس میں ان کا انگلی کا کوئی نشان آ جاتا ہے, دوسرا کارڈ پھر چالو نہیں ہوگا. تو آپ آپس کے مشورے سے ایک آدھ فون رکھ لینا, یہاں کا نمبر بھی وہاں چل سکتا ہے, جتنے بھی فون آئے جائے سب چلتا ہے. خیر حرم پہنچ گئے. اب عمرے کے 4 کام میں سے ایک کام تھا احرام باندھنا, نیت کرنا, لبیک پڑھنا, وہ ہو گیا. اب ہوٹل سے لبیک پڑھتے پڑھتے حرم جا رہے ہیں. حرم کے 100 سے زیادہ دروازے ہیں, جس دروازے سے داخل ہونا آپ ہو سکتے ہیں. باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ باب السلام ڈھونڈنے مت رہنا, جو دروازہ آسانی سے سامنے آ جائے اس سے داخل ہو جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اپنے ذمہ داروں سے, اپنے علم والوں سے کچھ پوچھ چکے ہیں, پھر اس کی وضاحت ہر ایک سے کرنا ضروری نہیں ہے. وہ ہماری بات مان لے یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہم اپنا عمل کریں گے. حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے چپل باہر نکال کے تھیلی میں ڈال دی, تھیلی اپنے پیچھے لٹکا دی. اس کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت. اندر سیدھے پیر سے داخل ہو گئے, بیت اللہ کی طرف چلنا شروع کیا. بیت اللہ دکھ جائے تو بھی چل سکتے ہیں, رک سکتے ہیں, جیسے ہی دکھے گا تو پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 دفعہ. کیا پڑھیں گے؟ 3 دفعہ پڑھیں گے. کعبے کو دیکھتے کے ساتھ پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وضو کے ساتھ ہی داخل ہوں گے, با وضو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اس کو بعد دعائیں مانگیں گے, جتنی دیر دعا مانگنے. دعا اجتماعی کے بجائے انفرادی کرنا, کیونکہ
نبی اور صحابہ سے انفرادی دعائیں ہی زیادہ بہتر ہیں. ان سے جو منقول ہے کیا نبی نے بھی انفرادی دعائیں مانگی, صحابہ نے بھی. کبھی کوئی بات الگ ہے, امیر صاحب تم مانگ لو دعا, مولانا تم مانگ لو, پیر صاحب تم دعا مانگ لو, ہم آمین آمین بولتے ہیں, وہ ایک وقتی بات ہے. ورنہ ہمارے نبی نے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ چلو سب مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے اور صحابہ آمین 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 بول رہے. اجتماعی دعا کا منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہتر ہے انفرادی دعائیں مانگے. تو وہیں بیت اللہ دکھ گیا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ دی 3 دفعہ, اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. رونا بہت آتا ہے, یہی سوچ کے رونا آتا ہے کہ میں تو یہاں کے لائق نہیں. جو بار بار جاتے ہیں وہ بھی روتے ہیں, بیت اللہ کو دیکھتے کے ساتھ ہی روتے ہیں کہ اللہ تو نے بلا لیا, میں تو آنے کے لائق نہیں تھا, تیرا کرم فضل ہو گیا. دعائیں کیا مانگنا؟ اپنی معافی, ماں باپ کی معافی, بیوی بچوں کی معافی, تمام مسلمان کی معافی, مرحومین کی معافی. پہلی دعا معافی کی ہوگی. خوب معافی مانگے دیر تک, نام لے لے کے مانگنا, نام لے لے کے مانگے, امی ابا دادا دادی چاچی خالہ. دعا لمبی ہو جائے گی, اپنے آپ لمبی ہو جائے گی. ورنہ اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے تو ایک میں ہی پوری ہو گئی. اللہ کو سب معلوم ہے, وہ تمام کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد معافی مانگ لی, اب نیک اعمال مانگو. اللہ نماز کی توفیق دے, عفت دے, پاک دامنی دے, شرم اور حیا دے, سچا بنا دے, جو بھی ہے وہ اعمال مانگے. اس کے بعد موت, ایسی موت آئے, ایسی موت سے حفاظت ہو جاوے. جیسی موت اچھی چاہتے وہ بولے, بری موت سے بچنے کی مانگے. پھر قبر, قبر کے بارے میں دعائیں. پھر حشر, پھر پل صراط, عمل نامہ, ترازو, جنت جہنم. یہ ترتیب سے دعا ہوتے ہوتے پھر اب دنیا کی دعائیں. اپنے گھریلو مسائل ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی قرضہ ہے, شادی باقی ہے, مکان کی تکلیف ہے, مقدمہ چلتا ہے, کوئی حیران کرتا ہے, تو سب کے لیے پھر دعائیں ہوگی. مطلب ترتیب کیا ہے؟ معافی, اس کے بعد اعمال, اس کے بعد موت, قبر, حشر, آخرت, سارا, پھر اپنے دنیا کے مسائل. دیر تک دعا مانگ لی, اب اطمینان ہو گیا, اب دعا مانگ لی, آدھا پونا گھنٹہ ہو سکتا ہے, کبھی 10-15 منٹ بھی ہو جائے. اب ہمیں طواف کرنا ہے. عمرے کے 4 کام میں دوسرا کام طواف. طواف یعنی نیت کرنا, طواف کے ساتھ چکر لگانا, 8 مرتبہ ہاتھ کو چومنا, 2 رکعت نماز. یہ دوسرا کام. نیت کرنا, طواف کے ساتھ چکر لگانا, 8 مرتبہ ہاتھ کو چومنا, 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ عمرے کا دوسرا کام. یاد رہے گا, نیت, 7 چکر, 8 مرتبہ ہاتھ کو چومنا, 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ عمرے کا دوسرا کام. عمرے کا تیسرا کام نیت, صفا مروہ کے 7 چکر. عمرے کا چوتھا کام مرد پورے بال کٹا دیں گے, ٹکلا کرا دیں گے, عورتیں چوٹی کا چھیڑا کٹا دیں. یہ عمرے کے 4 کام پورے ہو گئے. اب دوسرا کام کرنے کے لیے دعا مانگنے کے بعد بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. ایک میں حجر اسود لگا ہے, اس کے بعد کا کونا رکن عراقی, اس کے بعد رکن شامی, اس کے بعد رکن یمانی. عراقی, شامی, یمانی اس لیے کہ وہ عراقی کونا عراق کے ملک کی طرف کا ہے, اور شامی ملک شام اس کو سیریا کہتے ہیں, اور یمنی ملک یمن. چلتے مت جانا, پیچھے محلے میں نہیں ہے کہ چلو یہاں سے یمن نکل جاؤ, بہت دور ہے, لیکن یمن کی طرف ہے تو اس کو یمنی کہتے ہیں. ملک شام ہے تو اس کو رکن شامی کہتے ہیں. پہلا کونا بتایا میں نے حجر اسود والا. حجر اسود نظر نہیں آتا, تو حرم میں دیکھو کہ ہری لائٹ لگی ہوئی ہے, نیچے اوپر بیچ میں ایسے ایک کے نیچے ہری لائٹ, گرین لائٹ لگی ہے. سو تو نہیں رہنا بھائی تم, ہاں سونا مت, آنکھیں تھک جاتی, کبھی تو بند ہو جاتی ہے. تو ہری لائٹ کے سامنے حجر اسود ہے. حجر اسود کے قریب پہنچنے کے پہلے نیت, اے اللہ طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. نیت کے بعد سیدھا کندھا کھول دیں گے, جس کو اجتبا کہتے ہیں, جمڑوں کھبو کھولوانو. اجتبا کیا, نیت کی, اب 2 قدم 3 قدم چل کے, اور جتنی دور رہو اتنا اچھا, مجمع میں گھسنا مت, دور رہنا, اطمینان سے ہوگا کام. حجر اسود کے بالکل سامنے آگے, جیسے منہ میرا کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ایسے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاء بعہدکا
وہ اتباع سنت نبی کا و حبیب کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی لمبی دعا نہیں آتی. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، جیسے ہم عید کی نمازوں میں چھوڑتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو استقبال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اب کرنا ہے استعلام. دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بسم اللہ اکبر ہتھیلی کو چوم لینا. وہ اجتبا تھا، کندھا کھولنا اجتبا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا استقبال. اب کیا استعلام. اتنے عربی الفاظ یاد نہیں رکھنے کے بھئی، کھبا کھولنے کا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے کا، اور ہاتھ یوں کر کے چوم لینے کا. یہ سیدھا سادہ اپنا دیشی زبان ہے. تو چومنے کو استعلام کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ چوما. اب چلنا شروع کریں گے. کتنے چکر لگانے کے؟ 7. شروع حجر اسود سے ہوگا، ختم بھی حجر اسود پہ ہوگا. چلنا شروع کیا، پہلا کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، یعنی پہلا آیا حجر اسود سے شروع، دوسرا رکن عراقی، شامی، یمانی. یہ چلتے چلتے تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے پڑھو، سبحان اللہ، الحمد للہ، جیسے آسانی ہو. یہ پڑھتے پڑھتے ہم چلنا شروع کریں گے. شروع کے 3 چکر میں رمل ہوگا، یعنی مرد پہلوانوں کی طرح سینہ تان کے چلیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سینہ تان کے چلنے کا ہے، اس کو رمل کہتے ہیں. 3 چکر میں رمل ہوگا، بعد کے 4 چکر میں نہیں ہوگا. پہلے 3 میں کرنا سنت ہے اور بعد کے 4 میں نہ کرنا سنت ہے. چکر شروع کر کے تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے رکن یمانی آ گیا تو وہاں پر دعا ہے اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آ گیا واپس حجر اسود. اب پہلی پوزیشن تھی، اس کے سامنے کھڑے تھے. اب پوزیشن کیا ہے؟ جیسے چلتے چلتے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیں گے، خالی ہاتھ ایسے کر کے بسم اللہ اکبر، یعنی اپنے چہرے کو پھرا دیں گے اور ہتھیلی کو کر کے دوسرا چکر شروع کر دیں گے. ایسے کتنے چکر لگانے کے؟ 7. ساتوں 7 چکر میں جہاں سے شروع وہیں پر ختم. اس کے لیے چند باتیں. چکر لگاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا؟ تو جو چکر پہلے کے ہوئے تھے وہ گن لیں گے، وضو کر کے آ کے بعد کے پورے کریں گے حجر اسود سے شروع. برابر. وضو کرنے کہاں جانا؟ اب حرم کے اندر ہی بہت جگہوں پر وضو خانے بنا دیے ہیں، تو وہ نیچے اندر ہی، پہلے باہر جانا پڑتا، اب اللہ نے راحت کرا دی تو اندر ہی وضو کر کے آ کے. لیکن شروع پھر کہاں سے کرنے کا؟ جو پہلے کے ہوئے تھے وہ گن لیں گے، جس میں وضو ٹوٹا وہ چکر چھوڑ دیں گے. تیسرا تھا تو 2 گن کے تیسرے کو شروع. وضو طواف کرتے کرتے اذان ہو گئی تو اذان ہونے کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے، طواف چھوڑ دیں گے. تو جو چکر چل رہا تھا اس کو شامل رکھیں گے، نماز پڑھیں گے جہاں ہے اس حصے میں، تھوڑا سا چند قدم 2-4 قدم پیچھے ہو کے پھر وہی چکر پورا کر لیں گے. لیکن جب بھی طواف کریں گے تو 7 چکر میں کندھا کھلا ہوگا، لیکن جب بھی نماز پڑھیں گے تو کندھا ڈھانک دیا جائے گا. طواف کرتے کرتے نماز پڑھنے کی آ گئی، کندھا ڈھانک کے نماز پڑھو، پھر کھول کے پھر طواف شروع کر دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، دوسری مرتبہ رخ نہیں کرنے کا. یہ ایسے سر پھرے گا، ایسے سر پھرے گا، منڈی جس کو بولتے ہیں، اور ہتھیلی یوں کر کے چوم لیں گے. اپنا رخ چلنے کی پوزیشن میں ہی رہے گا. 7 چکر میں کندھا کھلا رہے گا، لیکن جب بھی نماز کا ٹائم آئے گا کندھا ڈھک جائے گا. تو پہلی بات تھی وضو ٹوٹے، دوسری بات نماز کا، تیسری بات طواف کرتے ہوئے چکر میں غلطی ہو گئی تو جو کم والا اس کو سوچ کے چلے. 4 ہے کہ 5 ہے کہ بھئی 4، 5 ہے کہ 6 ہے تو 5. پھر جب پورا کیا اور یاد آئے کہ تو میں نے 8واں کر لیا تو پھر اب 6 اور لگا دو، 2 طواف پورے کر لو.
ایسا اندازہ ہو جائے. لیکن ایسی غلطی نہ ہو, اس کے لیے کیا کرو, 7 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھو. تسبیح کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. اور کوئی کی ایسے تو انگلی پہ کر کے چلتے ہیں, یادداشت جیسی ہو جائے اس طریقے سے. طواف کرتے کرتے 3 کام کبھی نہیں کریں گے. کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے, کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے, کعبے کی اونچائی کو نہیں دیکھیں گے, کتاب میں ہاتھ میں لے کے دعا نہیں پڑھیں گے, ایک پڑھاوے سب نہیں پڑھیں گے, قرآن شریف ہاتھ میں لے کے قرآن شریف نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ طواف میں سب سے بہتر اپنی زبان میں دعا, قرآن پڑھنے ذکر کرنے سے بھی زیادہ بہتر اپنی زبان میں دعا, جس میں دل لگے. اے اللہ معاف کر دے, اور آنکھ میں سے آنسو جا رہے ہیں, نیچی نگاہ کر کے چل رہا ہے, دھیرے دھیرے نگاہ نیچی ہے. اللہ میرے ابا کو معاف کر دے, اے اللہ میری دادی کو معاف کر دے, اللہ میں نے اس وقت وہ کیا تھا وہ معاف کر دے. یاد کر کر کے اکیلا اکیلا, کوئی ساتھ میں ہے نہیں, کیا معلوم, اپنا اکیلا اکیلا چلتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طریقے سے ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے. طواف کرتے مسائل پوچھے بھی نہیں, مسائل بتاوے بھی نہیں, بالکل چپ چاپ طواف نہ کرے, ذکر کرے, دعا مانگتے ہوئے طواف کریں گے. اس طریقے سے طواف ہمارا ہوگا. طواف پورا ہوگا, 7واں چکر پورا ہوگا, 8ویں مرتبہ ہاتھ چوما جائے گا. یہ طواف پورا ہو گیا. جیسے طواف پورا ہوگا 2 رکعت نماز پڑھنے کے واجب الطواف, یہ بولنے نہیں آتا, 2 رکعت نماز نفل طواف کی, 2 رکعت نماز نفل طواف کی. وہ کہاں پڑھنے کی؟ مقام ابراہیم سے پیچھے جگہ ہو وہاں, ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی. نماز کا ٹائم مکروہ ٹائم چل رہا ہے, فجر کی نماز بعد آپ نے طواف کیا ہے, ابھی سورج برابر اوپر آیا نہیں ہے, طواف پورا ہو گیا, تو 2 رکعت نماز چھوڑ دیں گے, صحیح کر لیں گے, صحیح کرنے کے بعد پھر پڑھ لیں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن طواف کے بعد صحیح کر لو, صحیح کر کے بال بھی کٹا دو, غسل کر لو, پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, ہوٹل پہ جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کی صحیح بہتر ہے طواف کے بعد پڑھے, مکروہ وقت نہ ہو تو صحیح کے بعد, ورنہ اس کے بعد بھی, لیکن پڑھیں گے ضرور. 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف کی. 2 رکعت نماز پڑھ لی, ہمارا عمرے کے 2 کام پورے ہوئے. تیسرا کام, اب صفا مروہ کی صحیح کرنا. تو حجر اسود کے سامنے پھر آ جائیں گے جیسے پہلی دفعہ آئے تھے, اور دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ بول کے چومیں گے. یہ 9ویں دفعہ ہوگا. سمجھ میں آئی؟ اور پھر صفا پر چلے گئے, صفا پہنچ کر کے نیت, اے اللہ صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اور دعا کریں گے, اور دعا کر کے صفا سے چلنا شروع کریں گے مروہ. چلتے چلتے 4تھا کلمہ پڑھیں گے, ورنہ دعا مانگیں گے. بیچ میں ہری لائٹ آ جائے گی, اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں, 2 ہرے کھمبے. اس کے بیچ میں مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا ہے, دوڑنا نہیں, تھوڑا سا تیز چلنا ہے. اور وہ میلین اخضرین میں جب چلیں گے تو جاتے ہوئے, صفا سے مروہ جاتے ہوئے ڈابی طرف دیکھنے کا ہے. پہلے بیت اللہ دکھتا تھا, ابھی دکھتا نہیں, لیکن عمل باقی ہے. ڈابی طرف دیکھیں گے صفا سے مروہ جاتے جاتے میلین اخضرین کے بیچ میں, اور پڑھیں گے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. یہ دعا ہے, رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. مروہ پہنچ گئے, وہاں جا کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے, کعبہ دکھتا نہیں لیکن وہ نیچے جو مسلح بنے ہوئے, اس سے کہ ہاں یہ کعبے کی طرف کا رخ ہے, تو کعبے کی طرف رخ کر کے دیر تک دعائیں مانگیں گے. پھر وہاں سے چلنا شروع, واپس صفا. صفا سے مروہ گئے, 1 چکر ہوا, واپس آئے تو اب واپس آ رہے, پھر بیچ میں وہ آ گیا میلین اخضرین, تو پھر تھوڑا تیز چلیں گے. گئے تھے تو ڈابی طرف دیکھ رہے تھے, آئے تھے تو سیدھے ہاتھ پہ جمنی طرف دیکھنا ہے, اور پڑھنا ہے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. اس طریقے سے جب جہاں پہنچیں گے وہاں جا کے تھوڑی دیر رکنا, دعائیں مانگنا. مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو جائے گا. صفا مروہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے, جیسے کہ بھی ہوا نکل گئی, تو وضو کرنے جانا نہیں ہے. صفا مروہ کرتے کرتے نماز آ گئی تو نماز ضرور پڑھیں گے, صفا مروہ کے بعد میں پورا کریں گے. نماز کے بعد وہیں صفیں لگ جاتی ہے. اس طریقے سے 3 کام عمرے کے پورے ہو گئے. مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو گیا, باہر نکل گئے,
سلون میں جا کے حلق کرانے کا ہے 10 ریال 12 ریال 15 ریال کہ بھئی ہمارا بول جتھا بند میں کیا لیتا ہے, ہم 9 آدمی ہیں. ایسے بہت ہوتے ہیں اور وہ کر بھی لیتے ہیں. ہمارے ملکی بھائی کم ہے, وہاں پڑوسی ملک کے بھائی زیادہ ہیں, کر لیتے ہیں وہ. تو اس کو بھلی بولا بھائی سر پہ سوائے پانی کے کچھ لگانا مت. وہ کبھی وہ شیمپو وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ بال نرم ہو جائے, بولے بھائی پانی لگاؤ, کر لیں گے. یہ ہمارے عمرے کے 4 کام پورے ہو گئے. ہوٹل چلے جاؤں, غسل کرے, یہ کرتا پاجامہ پہن لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لے کہ اللہ میرے پورے عمرے کرنے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دے, جو نیکی ہوئی اسے قبول کر لے. پھر 2 ریال 2 روپے ہے, یہ 2 ریال کیا ہے, گناہ کر مت کرنا, گناہ کر کرے گا تو بہت بھاری پڑ جائے گا. سمجھ میں آئی؟ 2 روپے صدقہ کر دے تاکہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو غلطی کو معاف کر دے. پھر اس کے بعد آپ اپنا جب صبح کو کر کے آ جاؤ ہوٹل پہ, ناشتہ تیار ہوگا, ناشتہ کر لو. پھر آپس میں آپ لوگ مشورہ کر لینا کہ اب اپنے حرم کب جانا ہے, آرام کر لو, کیونکہ آؤ گے وہاں تک 8 ساڑھے 8 بج جائیں گے شاید پورا کر کے آتے آتے, اس سے بھی کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ صبح اول وقت ہوتی ہے وہاں. ناشتہ کر کے آرام کرنا, پھر جیسا بھی ہو آپ کا اپنا عمرہ پورا ہو گیا. اب آپ عمرے کرنا چاہتے ہیں اسی دن کرنا چاہتے ہیں اس دن کر سکتے ہیں, بعد میں کرنا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جانا, جعرانہ جانا یا طائف جانا, تینوں جگہ جا کر کے عمرے کی نیت کر کے آ سکتے ہیں. لیکن طائف جا کے عمرے کی نیت کرے بغیر نہیں آ سکتے, جعرانہ اور مسجد عائشہ بغیر نیت کے بھی جا کے آ سکتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ مسجد عائشہ گئے, عمرے کی نیت نہیں کی, ایسے ہی جا کے آگے چلے گا, جعرانہ بھی چلے گا. لیکن طائف میقات سے باہر ہے, اسے طائف جانا ہو تو احرام پہن کے ہی چلے جانا, اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے جانا ہو تو احرام پہن کے ہی چلے جانا. احرام پہن کے مسجد عائشہ چلے گئے, وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا, اے اللہ عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, میرے دادا دادی میرے ماموں ممانی چاچا چاچی کے لیے قبول فرما. 6 نیت ایک ساتھ کر لی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک عمرہ ایک کے لیے بھی کر سکتے, ایک عمرہ سب کے لیے بھی کر سکتے, زندہ مردہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جس نے کہا نہیں کہا ان کی طرف سے بھی, عورت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, نانی دادی خالہ پھوپھی چاچی ساس. سمجھ میں؟ سسرال والوں کو بھی یاد رکھنا, سب کو بول رہا ہوں, ہاں اپنے گھر والوں کو اکیلے نہیں یاد کرنے کا, اپنے سسرال والوں کو بھی اس میں دعاؤں میں شامل کرنے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب کو دعاؤں میں یاد کرنا, سب کے طرف سے عمرہ کر سکتے. تو ایک عمرہ سب کے لیے کر سکتے, وہاں سے آ کر کے پھر وہی طواف, کندھا کھولنا, طواف کرنا, 7 چکر لگانا, 8 مرتبہ ہاتھ چومنا, 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر صفا مروہ کی سعی کرنا, پھر پورے سر پہ استرا پھرا دینا. میرے لیے آسان فرما, ان کے لیے قبول فرما, لبیک شروع. جیسے نیت کی اے اللہ میرے لیے آسان فرما, ان کے لیے قبول فرما, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ لبیک پڑھی, اب یہ احرام پھر بندھا گیا. نیت کے بعد لبیک پڑھنے سے ہی احرام بندھاتا ہے, نیت کر لینے سے احرام نہیں بندھاتا. نیت کرو اور لبیک پڑھو, تو بھولنے کا نہیں لبیک پڑھنے کا. احرام بندھا گیا, پابندیاں پھر وہی شروع جو بتائی تھی, جو 8 پابندیاں. ایسے دوسرا عمرہ ہو گیا, پورے سر پہ استرا پھرا دیا. یہ ایک دن میں ہو گیا پورے سر پہ استرا پھرانے کا, چاہے بال اگے ہوں یا نہ اگے ہوں. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ پہلا عمرہ ہوگا تو پورے بالوں کی چوٹی کا چھیڑا کٹے گا, اور بعد میں جب عمرے کرنے ہو تو پوری چوٹی کے 3 حصے کر لینا. کتنے حصے؟ 3 حصے, اور ایک ایک میں سے کاٹتے جاوے تاکہ زیادہ عمرے بھی ہو تو بال کم کٹے. تو ایسے ہی آپ لوگ جب تک مکہ رہیں گے مسجد عائشہ کا عمرہ کر سکتے ہیں, جعرانہ سے بھی کر سکتے ہیں اور طائف سے بھی. آپس کے مشورے سے کام کرنا, جہاں جانا آپس میں مل جل کے بات کر لی. کبھی ہوٹل میں جو لوگ زیادہ رہتے ہیں ان کو حرم میں جوڑنے کی فکر کرنا, حرم میں ایسے بیٹھے ہیں تو ان کو آخرت کی فکر دلا کے دین کی محنت سمجھانا, گھر جا کر کے کیسے رہنا وہ سمجھانا. آپس میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہہ سکتے ہیں. مکہ میں جب تک رہے مکے کی کچھ زیارت گاہیں ہیں, جیسے کہ جنت المعلا قبرستان ہے,
ایسے ہی مسجد جن ہے، مسجد رایا ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے. یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر موقع ملے چلے جانا. مینا، مسجد خیف، مزدلفہ، مشعر الحرام، عرفات، مسجد نمرہ اور جبل رحمت، یہ کچھ جگہیں ہیں جو بابرکت جگہیں، موقع ملے یہاں چلے جائیں. لیکن یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہ وہاں سے جڑے ہوئے اعمال ہیں. اس طریقے سے ہمارا مکے کا سفر پورا ہوگا. مکے سے نکل کے جا رہے ہیں تو ہمارا زمزم لینا ہو تو لے لیں گے، جیسے پینے کرنے کے لیے رستے میں، ورنہ لانے کے لیے تو وہاں پر دے ہی دیں گے آپ کو. تو اس طریقے سے ہمارا مکے کا سفر پورا ہوگا زیارت گاہوں کے ساتھ. اور پورا مدینے کا سفر ہوگا تو مدینہ منورہ فجر کی نماز پر عام طور پر لے جاتے ہیں، ظہر سے پہلے پہلے پہنچا دیتے ہیں. آپ لوگ بیچ میں بھی جا کے مدینہ جا کے آ سکتے ہیں. ٹیکسی والا کبھی ایک آدمی کے 100 ریال، کبھی 80 ریال، 75 ریال. اب تو ٹرین بھی چلتی ہے، ٹرین میں بھی سہولتیں ہیں. مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی ٹرین ہے، اس میں جانا تو اس میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. 2 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. ٹکٹ تھوڑی مہنگی لیکن سہولت بہت ہے. ایسے ہی بس میں بھی جا سکتے ہیں، ٹیکسی میں بھی جا سکتے ہیں، کار میں، جیسا بھی ہو. مدینہ منورہ پہنچے، ہوٹل پر پہنچے، غسل کیا، اپنے جسم کی زینت اختیار کی، لبے تراشنا اور جو بھی ایسا عطر اچھا سا لگا کے، سفید کرتا پاجامہ، ہو سکے تو صافہ باندھ لیں میں سر پہ، سفید صافہ، اور خوشبو کے ساتھ گھر سے چلے. مسجد نبوی کے 41 دروازے ہیں، اس میں 23 سے 31 تک کے دروازے عورتوں کے لیے ہیں، باقی سارے مردوں کے لیے. تو آپ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے ہیں، 1 سے 22، 32 سے 41. لیکن 40 نمبر کا گیٹ عام طور پر ہمیشہ بند رہتا ہے، اس میں کبھی کبھی کھلتا ہے تو جانے میں اس کا نام باب جبرائیل ہے. آپ پہلی مرتبہ گئے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بھائی سلام پیش کر دیں. پہلی مرتبہ گئے تو 1 نمبر کا گیٹ ہے باب السلام، وہیں سے داخل ہونا ہے. سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہونے کا ہوتا ہے. تو آپ باب السلام سے جانا ہو تو اپنا چپل کہیں باہر کہیں بھی رکھ دیں. کچھ لوگ ساتھ میں لے لیتے جیسا موقع ہو جائے. لیکن لوگ موبائل کا بہت استعمال کرتے ہیں، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ہم اس سے بچیں گے. باب السلام سے داخل ہونے کا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی باب رحمتک، بسم اللہ دخلت. اندر گئے، اگر کے موقع ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت تحت المسجد کی پڑھ لیں، اگر موقع ہے. بھئی مجمع پیچھے سے آتا جا رہا ہے تو پھر تو نماز کا موقع نہیں. اس لیے آپ پہلی مرتبہ، میری رائے تھی کہ اگر کہیں سے کسی دروازے سے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لی، پھر یہاں کی حاضری میری بابرکت، اس کی دعائیں مانگی، پھر نکل کے باب السلام چلے جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں نماز کا موقع نہیں ملتا تو کسی دروازے سے جا کر کے جو باب السلام کے قریب پڑھتا ہو، اب مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز تحت المسجد کی، 2 رکعت نفل شکرانے کی اور دعائیں مانگ لے میں، اور باب السلام سے اندر چلے گئے. سلام پیش کرنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزہ قریب آ جائے گا تو ان اللہ و ملائکتہ کی آیت اگر یاد ہے، پھر 70 مرتبہ 72 دفعہ بسم اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، جس کو جو سلام آتا ہو، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جیسے جس کو جو سلام آتا ہو. کھڑے رہنے کا موقع ملے گا نہیں، اور وہ چلو چلو کرے تو اپنے چل جانے کا. ان کے لیے ڈھٹ بن کے کھڑے مت رہنا، بے اکرامی وہ بھی نہیں کریں ہمارے ساتھ، ایسا ہم کوئی کام نہ کریں ہمیں دھکا دے دے تو بھائی ٹھیک ہے، چلتے چلتے نکل گئے. موقع کے ساتھ تھوڑا سا دھیرے چل گئے، آگے پیچھے ہو گئے کہ کچھ لمحے ہمارے اپنے نبی کے سامنے گزر جائیں، ورنہ وہ ایسا مجمع پیچھے سے آتا ہی رہتا ہے تو چلو بھائی چلو بھائی چلو تو نکل جائیں. ابو بکر صدیق کا ہے تو السلام علیکہ یا ابو بکر، السلام علیکہ یا عمر فاروق، پھر دونوں کے بیچ میں سلام، پھر واپس نبی پر. یہ پہلے بہت ہوتا تھا، وہاں مجمع ہے، آگے پیچھے ہونا مشکل ہوتا ہے. جیسا بھی ہو جائے اللہ آسانی کر دے. 41 نمبر کا گیٹ سے باہر نکلیں گے باب البقی، باب البقی سے باہر نکل گئے، پھر حرم میں کہیں بھی آ کر مسجد نبوی میں نماز، سلام، دعا، تلاوت، تسبیح، یہ سب اپنے اعمال ہیں. مسجد مدینہ میں کوئی زیادہ
طواف صحیح کچھ ہے نہیں تو مسجد میں ہی وقت لگے گا. ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے تو گرم ٹوپی لے کے جانا, کسی کو ٹھنڈک بہت برداشت نہیں ہوتی تو وہ گرم ٹوپی پہن لے, سویٹر پہن لے جس کو, کیونکہ اے سی بہت پاورفل ہوتا ہے حرم کا, مسجد نبوی کا. تو وہاں سارے اعمال ہمارے ہوتے رہیں گے. ایسے ہی میری رائے ہے بار بار سلام پیش کرنے جانا کہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اپنا مسلمانوں کا بڑا مجمع ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے کبھی گئے کبھی نہیں گئے. بار بار جانے میں منع نہیں ہے, لیکن وہ بار بار جانے میں کبھی کبھی دل میں سے عظمت بھی گھٹ جاتی ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا وہ بار بار نہیں جاتے. ایک اللہ والے سے پوچھا آپ کیوں نہیں جاتے, تو وہ رو پڑے کہ میں نے ایسے کوئی اچھے کام کیے نہیں, میں کیا منہ دکھاؤں میرے نبی کو. یعنی اتنی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اتنا آپ کا احترام, جیسے کہ کوئی گنہگار بچہ کہ میں ابا کے سامنے کیسے جاؤں, میں نے تو غلطی کر دی, اور ابا کو غلطی معلوم ہے, تو ہمارے نبی کے سامنے ہمارے عمل نامے پیش کیے جاتے ہیں. میرا امتی آیا ہے تو اس کے لیے بار بار جائیں کوئی منع نہیں, لیکن احتیاط کر لے کہ بھئی دوسرے چلے جائیں, میری آسانی ہو جاوے. وقت حرم میں گزرے گا, مسجد نبوی میں. حرم سے مراد مسجد نبوی. مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ, تو اس میں جانے کے لیے بولو ایک ایپلیکیشن نکالیے نسک. اب وہ نسک کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی, اس پہ سے اس کو میسج دینا, او ٹی پی لینی, پھر داخلہ ہوتا ہے. اب وہ سب سسٹم آپ کو کرنی ہے تو کر سکتے ہیں, جانے ملے چلے جائیں, ورنہ میں تو کہتا ہوں بھائی اندر جانے مل جائے ٹھیک ہے, ورنہ سارے عمل باہر ہی کر لو. کیونکہ وہ اس سال حاجیوں میں کئی ہزار حاجی ایسے رہے ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں تھا, اور آتا تھا تو چلانے نہیں آتا تھا, تو وہ او ٹی پی کے میسج سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ تو کوئی انس جیسا جاوے تو معلوم پڑے بھائی تو ایکسپرٹ آدمی ہے, جیسے مجھے ہی کچھ پتا نہیں تھا تو نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے رکاوٹ لگا دی تو یہ نہیں جا رہا ہے. تو بعض جگہ عمل کرنے کی جگہ پہ نہ پہنچ سکے, اندر کی تڑپ اور اندر کی طلب پر اللہ انعام دے دیں گے انشاءاللہ. جیسے کتاب میں لکھا ہے مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے, جماعت سے نماز پڑھیں گے, جلدی 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 پہنچے, راستے میں ٹریفک مل گیا, گاڑی نہیں چلا سکے ہم, اور مسجد گئے تو جماعت ہو گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری جماعت میں شریک ہونے کا انعام دیں گے. ہم نے اپنی کوشش کر لی لیکن نہیں کر سکے, تو یہ تو اللہ آسمانی نظام ہے. ریاض الجنہ میں جنت کی کیاری ہے, جنت کا ٹکڑا اس کو کہتے ہیں. نبی نے کہا ریاض الجنہ سے مراد میرا ممبر اور میرا روزہ کے بیچ کے جنت کا ٹکڑا ہے یہ, اور وہاں پر کچھ ستون ہیں, پلرز ہیں, استوان عائشہ, استوان وفود, استوان سریر, استوان حرس, استوان جبریل, یہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے. استوان ابو لبابہ, استوان حنانہ, یہ سامنے کی طرف ہے. تو یہ پلروں کے بعد دو دو رکعت نفل نماز پڑھے, ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت اور عظمت ہے کہ استوان حنانہ کیا ہے, استوان ابی لبابہ کیا ہے, اور استوان عائشہ, استوان جبریل, استوان وفود, استوان سریر, استوان حرس. ایسے ہی وہاں پر نبی کا ممبر ہے, ممبر کے بازو میں محراب ہے. تو اس سب جگہ پر دو دو رکعت نماز پڑھنا بڑی بابرکت جگہ ہے, بڑی قبولیت کی جگہ ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2-3 گھنٹہ وہاں لگ جائے. ایسے ہی آپ کے روزے کے پیچھے چبوترا بنا ہوا ہے, اصحاب صفہ کا چبوترا, اس پر صحابہ, وہ صحابہ جو اسلام لاتے تھے, دین سیکھنا سکھانا ہی کام تھا, کھانا ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں, وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو یہ مسجد نبوی کی چند جگہ ہیں. یہاں پر بھی زیارت گاہوں پہ لوگ لے جاتے ہیں. بدر 80 میل دور ہے, احد ہے, خندق ہے, حنین کی جگہ ہے. ایسے ہی مسجد قباء جہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے میں 1 عمرے کا ثواب ہے, سنیچر کے دن اگر جائے تو وہاں باہر ہی گبا 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 کر کے وہ لوگ آواز لگا رہے ہوں گے, وہ قباء کی آواز ہے. مسجد قباء جامع, قبلتین ہے, مسجد جمعہ ہے, ایسے مسجد بلال ہے, اور ایسی کچھ جگہ ہے. قبلتین کی مسجد 2 قبلے والی مسجد ہے, مسجد جمعہ ہے, مسجد غمامہ ہے. تو ان جگہوں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, موقع جیسا ہو. خندق میں 4 مسجد بنی ہے, کسی وقت میں 6 تھی, اب وہ بھی 3 ہو گئی ہے.
4 کو 1 کر دیا، 2 باقی رکھی ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ جا کر کے مدینہ منورہ سے واپسی ہو، وداعیہ سلام پیش کر دیں. مکہ میں وداعیہ طواف نہیں ہے جو حج میں ہوتا ہے، عمرے میں نہیں ہوتا. بس اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، طواف کر کے چلے جائیں. تو وداعیہ سلام کر کے نکلے، مدینہ منورہ سے کھجوریں لے لیں جتنی وزن کے اعتبار سے ہو جاتی ہو، اور وہاں پر سے پھر خود دعائیں مانگ کر کے ہم نکل جائیں. تو یہ ہمارا عمرے کا سفر پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سفر آسان فرما دے، قبول فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.